الله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وسفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھ محمد وعلى محمد. خداوند متعال سب مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرما اور جہاں پہ بھی شیعان حیدر قرار ہیں خداوند متعال سب کی حفاظت فرما. آپ سب مومنین اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی خدمت میں گزشتہ راتوں میں سید الشہداء علیہ السلام کے متعلق ان کا خطبہ گزشتہ شب میں عرض کیا اور ہمارا جو موضوع تھا عنوان تھا وہ یہ تھا کہ آج اس دور میں جس میں ہم وقت گزار رہے ہیں اس میں اصل جنگ تہذیبوں کی جنگ ہے. تہذیبوں کا تصادم. یہ میری مائیں اور بہنیں جو ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ مجلس کے ادب میں خاموش رہیں, مجلس کے آداب کا خیال رکھیں, امام بارگاہ کے آداب کا خیال رکھیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیں محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. اسلامی تہذیب جو ہے وہ شیطانی تہذیب کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کی تہذیب, کربلا کی تہذیب, آج اس کا مقابلہ ہے شیطانی تہذیب کے ساتھ. شیطانی تہذیب نے دنیا کی ہر تہذیب کو شکست دے دی.
ہر تہذیب کو. اصلاً یہ جو آج مادی تہذیب ہے، اس مادی تہذیب نے کسی مذہب کو نہیں چھوڑا. بڑے بڑے مذہب آج کی مادی تہذیب کھا رہی ہے. مثلا آپ دیکھیں دنیا کا بڑا مذہب، دین جو دنیا میں بڑے ادیان ہیں، ان میں سے ایک بڑا دین مسیحیت کا دین ہے، کرسچنز. اور کرسچنز کا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں ہم ہیں. کرسچنز کا دعویٰ یہ ہے، کرسچنز کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہم ہیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد تو اس دعوے کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ خود مان چکے ہیں کہ ہم شکست کھا گئے. اور شرق میں تو زیادہ کرسچن نہیں ہیں، کرسچن کا محل ان کی کثرت یورپ میں، امریکہ میں، ان ممالک میں زیادہ. اور یہاں پر آپ دیکھیں آج دین کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے. اصلاً خدا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ کو شاید بعض محلوں میں آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ کو 2-4 لوگ پوجا کرتے ہوئے ہفتہ اتوار کو چرچ میں جاتے ہوئے نظر آ جائیں. آپ ان کے اداروں میں، آپ ان کی یونیورسٹیز میں جائیں، 700 یونیورسٹیز ہیں صرف امریکہ میں، اور یورپ میں ایک بڑی تعداد یونیورسٹیوں کی ہے. ان یونیورسٹیز میں اصلاً آپ یقین کا لفظ، اللہ تو بہت بلند ہے، ان کی سوچیں بہت پست ہیں، لیکن یقین کا لفظ کہ کوئی چیز ہے، یہ یورپ میں مذاق ہے. یہ یورپ میں کوئی مفہوم یقین کا نہیں ہے. وہاں ہر چیز میں انہوں نے اس کو مشکوک کر دیا، اللہ کے عقیدے کو اپنے معاشرے کے اندر سے ختم کیا، اخلاقیات کو جو دین کا حصہ ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا. حقوق جو مسیحیت کے اندر تھے وہ سب ختم کر دیے. جو شرعی احکام تھے، شرعی احکام، مسیحیت کے اندر شادی کے احکام بھی تھے، مسیحیت کے اندر طلاق کے احکام بھی تھے، مسیحیت کے اندر حلال و حرام چیزیں بھی تھی، یہ سب بھی انہوں نے ختم کی، سب ختم کر دی. کلیسا کا نظام ہی عملاً، جو کلیسا عملاً تھا وہ ختم کر دی، مذہب کا تصور ختم کر دیا. اس کی جگہ کیا لے کے آئے؟ اس کی جگہ مادیت. ہر چیز انسان ہے، انسان فیصلہ کرے گا. مثلا اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، 1914 میں یا اس عرصے میں ایک رائٹر ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ریاست اسلامی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سارے امریکی انہوں نے احتجاج کیا کہ شراب نہیں ہونی چاہیے، سوسائٹی میں شراب نہیں ہونی چاہیے. مذہبی مسئلہ نہیں تھا، مذہبی نہیں، مذہب تو ہے ہی نہیں، مذہب کو تو نکال دی. شراب اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لوگ نشہ کرتے ہیں، لوگ تجاوزات کرتے ہیں، لوگ ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، لوگ اس نشے کی وجہ سے کئی معاشرے میں نقصان ہوتے ہیں، اس وجہ سے شراب نہیں ہونی چاہیے. لیکن 5-7 سال گزرنے کے بعد تاریخی مسئلہ ہے کہ پھر وہ نکلے باہر. دیکھیں پبلک پھر باہر نکلی، انہوں نے کہا جی پھر شراب کو لے کے آئیں. پھر آ گئی امریکہ میں شراب رسمی طور پہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مادی تھیوری کے اندر اللہ سے ہٹ کے، چھوڑ کے اللہ کو، انہوں نے انسان کو اصل بنایا ہے کہ انسان اصلی چیز ہے، انسان اپنا فیصلہ خود کرے گا، انسان غنی ہے. آپ دیکھیں خدا قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الانسان لیطغی، ان الانسان لیطغی، انسان طغیان کرتا ہے.
ان رآہ استغنا، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں غنی ہوں۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ انسان کے پاس جب مال اور دولت کی کثرت آتی ہے یا وسائل کی کثرت آتی ہے، اس کے اندر ایک حالت پیدا ہوتی ہے، خداوند متعال فرماتا ہے طغیان کی۔ طغیان یعنی اللہ کی نافرمانیوں کی ایک حالت پیدا ہوتی ہے، اس کو طغیان کہتے ہیں۔ طاغوت اسی سے قرآن میں کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغی۔ طغی قرآن کا ایک مفہوم ہے، اس کو، ان مفاہیم کو یاد رکھیں۔ یہ مفاہیم اہل بیت کی زبان سے بہت جاری ہوتے تھے، عقیدت کے عنوان سے ہی ان کو پڑھیں۔ علمی اگر عنوان نہ بھی ہو، عقیدت کے اہل بیت کی زبان سے جو بہت زیادہ الفاظ جاری ہوتے تھے، ہم ان کو یاد کریں۔ طغا، طغیان، ان الانسان لیطغی، انسان طغیان کرتا ہے۔ کب طغیان کرتا ہے؟ جب اس کے پاس کثرت ہوتی ہے کسی چیز کی، تو وہ کہتا ہے میں ہی ہوں۔ اسی سے پھر طاغوت بنتے ہیں۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ طاغوت وہ انسان یا کوئی بھی وہ مخلوق، چاہے جن ہو، جس طرح شیطان بھی طاغوت ہے، جو جب اپنے آپ کو بہت انانیت میں آتا ہے۔ انانیت، شیطان میں کیا تھا؟ شیطان کے پاس پیسے تو زیادہ نہیں تھے، اس وقت تو پیسوں کا حساب کتاب تھا ہی نہیں، ابھی دنیا نہیں بنی تھی، دنیا سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ اس نے جب بہت عبادت کی تو اس عبادت کے بعد اس کے اندر ایک حالت پیدا ہوئی کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں۔ بعض اوقات بندے کے پاس پیسہ آئے تو بندہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، بعض اوقات انسان نیکیاں کرے تو بندہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، بعض اوقات انسان اچھے اعمال کر رہا ہو، واجبات ادا کر رہا ہو، مثلا نماز پڑھ رہا ہو، کہتا ہے میں کچھ ہوں۔ تو شیطان فرشتوں کا معلم تھا، فرشتوں کا معلم تھا، تو اس معلم کو کون سی چیز ڈبو کے لے گئے؟ فاستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں ہوں، میں کچھ ہوں۔ اس وجہ سے حدیث کے اندر آیا کہ جس کے اندر رائی بھر، ذرہ بھر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ کبریائی، دیکھیں کبریائی اللہ کا خاصہ ہے، کبریائی اللہ کا خاصہ ہے۔ کئی دفعہ مومنین سوال جواب بھیجتے ہیں، تو ایک بڑا مہم سوال بعض علماء سے کیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا؟ خدا فرماتا ہے سورہ نساء میں ہر گناہ معاف کر دوں، مگر شرک معاف نہیں کروں گا۔ شرک میں معاف، جو میرا شریک بنائے گا اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ غیبت معاف کر دیتا ہے، آپ کسی سے جا کے معافی مانگ لو، میں نے آپ کی غیبت کی، اللہ معاف کر دے۔ کوئی چوری کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ کوئی اور جرم کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں شرک نہیں معاف کرتا، اس کے علاوہ سب معاف کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ بنیادی ترین یہ ہے کہ اللہ اپنی کبریائی میں کسی کو حصے دار نہیں بناتا۔ اپنی کبریائی میں، اپنی جلالت میں، اللہ جل جلالہ، ہم تو عام روٹین میں اللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کو اہل بیت جب بھی یاد کرتے تھے اللہ جل جلالہ، جلالت اور عظمت اور کبریائی صرف اس کی۔ اس وجہ سے نماز شروع ہی کہاں سے ہوتی ہے؟ افضل العبادات، دین کا چہرہ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یہاں سے نماز سٹارٹ ہوتی، یعنی کبریائی اس کی۔ اب اس کی کبریائی میں کوئی کسی کو حصہ دار بنائے گا کسی کے نام پہ، فرض کریں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی فضائل پڑھ رہا ہے، فضائل پڑھتے پڑھتے بیچ میں شرکیہ کو بات کرتا ہے، شرک والا شعر پڑھتا ہے، میرے بھائی امیر المومنین کے نام پہ شرک کرنا یہ امیر المومنین کی توہین ہے۔
یہ اللہ کی بھی توہین ہے، امیر المومنین کی بھی توہین ہے۔ کیوں امیر المومنین کی توہین ہے؟ امیر المومنین تمہیں ساری زندگی بتا کے گئے هو الواحد هو القہار، وہ ایک ہے، وہ قہار ہے، اور تم اسی امام کی مخالفت میں کہہ رہے ہو نہیں نہیں اور بھی ہے۔ ذرا آپ دیکھیں نا، شرک کیوں معاف نہیں اللہ کرتا؟ تو اس وجہ سے اللہ کی کبر، انسان جو ہے، اب غربی شیطان نے، غرب نے وہاں سے اللہ کو جو کبریائی رکھتا تھا اپنی طرف سے نکالا ہے، اور سمجھا ہمارے مسائل حل ہوں گے، اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اس کی جگہ انسان کو اصل بنایا۔ کیوں انسان؟ ان کے پاس جب مادی ترقی آئی، اس مادی ترقی نے، وسائل نے ان کو اور آگے قارونیت کی طرف لے کے گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں، ہماری بات نہیں ہے، آپ یورپ کے جو رائٹرز ہیں، بڑے بڑے رائٹرز جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابیں پڑھ لیں، وہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر انسان نہیں ہے، انسانیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جہاں دین کا تصور ختم ہو جائے وہاں انسانیت ختم۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں، وہاں خدا نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، رسول اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اور ادھر آپ آئیں، امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں، امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں صرف اللہ کی بندگی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں اللہ کی محبت ہے، امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں اللہ کا عشق ہے۔ کل جو میں آپ کی خدمت میں خطبہ عرض کر رہا تھا، اس حصے کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ ایک سوال، یہ دنیا کس کو کہتے ہیں جس کے لوگ بندے بنتے؟ حضرت علی علیہ السلام نے بہت دنیا کی مذمت کی، بی بی دو عالم نے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بہت دنیا کی مذمت کی۔ بی بی کے پاس جب خواتین آئی انصار کی خواتین جب ملنے کے لیے آئی، عیادت کرنے کے لیے، تو تاریخ کا جملہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو انہوں نے جب سلام کیا، کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی آپ نے صبح کیسی کی ہے؟ تو بی بی دو عالم نے جو آگے سے جواب فرمایا، اس کا پہلا جملہ یہ تھا، رخ تو دیوار کی طرف کر لیا، ان کو جواب نہیں دیا، ان کی طرف چہرہ کر کے جواب نہیں دیا۔ فرمایا اصبحت، میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں تمہاری دنیا سے متنفر، میں تمہاری دنیا سے متنفر۔ امیر المومنین نے بہت دنیا کی مذمت کی، مثالیں عجیب و غریب مثالیں دی۔ امیر المومنین ایک جگہ پہ دنیا کی مثال فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا ایسے ہے جیسے بھیڑ بکری کو آپ دیکھتے ہوں گے، بھیڑ بکری کے ناک میں پانی، اس پانی کی کیا ویلیو ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ ہے دنیا، یہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ کیا مطلب ہے دنیا کے بندے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، دنیا کیا چیز ہے؟ ہم دنیا کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں دنیا یہ ہے، دیکھیں اس کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کربلائی بننے کے لیے آپ کو دنیا داری سے نکلنا پڑے گا۔ دنیا داری کیا ہے یہ سمجھنا مہم ہے۔ ہم دنیا داری کس کو سمجھتے ہیں؟ کمانا یہ دنیا داری ہے، کھانا پینا یہ دنیا داری ہے، گاڑی رکھنا یہ دنیا داری ہے، مکان ہونا یہ دنیا داری ہے۔ بلاخر دنیا داری کیا ہے؟ جب سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے صاحب سب دنیا دار ہیں، سب دنیا دار، صرف تم دیندار ہو۔ پوری زمین کے اوپر اس وقت تم 72 صرف دیندار ہو، بقایا یہ جتنے کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں
چاہے مولانا، چاہے سیاسی، چاہے غیر مولانا، چاہے حاکم، سب دنیا دار، کوئی دیندار نہیں۔ اور جنت میں میرے بھائی، جنت دینداروں کے لیے، مومنوں کے لیے، دنیا داروں کے لیے نہیں ہے۔ جو کربلا میں نہیں ہے، جو حسین ابن علی کے ساتھ نہیں ہے، اگر عذر کے بغیر ہے وہ جنتی نہیں ہے، یہ لکھ لیں۔ جنت سٹوریوں کا نام نہیں ہے، جنت امام کی اطاعت کا نتیجہ ہے۔ جنت امام کی پیروی کا، جتنا جو امام کا پیروکار ہے اتنا وہ جنت میں جا رہا ہے، اتنا ہی اس کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ جنت کا تصور، اس سائڈ کے جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جنت بھی پتہ نہیں کیا بنائی ہوئی ہے۔ بہت سارے مکاتب کی اب جنت سنے، بہت سارے علماء مذاہب کے جب جنت سنا رہے ہوتے ہیں، جنت کو شہوتوں کا پتہ نہیں مجموعہ بنایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں جنت کا کیا حشر کر دیا، بم مار کے، بندے مار کے، مومن مار کے، شریف لوگ قتل کر کے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں جنت کو کیا بنا، صرف اس وجہ سے کہ جنت کا صحیح تصور پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کون دنیا دار ہے، کون دیندار ہے، یہاں سے پھر فرق ہوگا۔ یہ جنتی، دیندار جنتی، دنیا دار جنتی نہیں ہے، دنیا دار جنتی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، صرف تم دیندار ہو۔ اچھا اب یہ کہا جائے، اب یہاں سے کیونکہ بڑی بنیادی بحث آتی ہے، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کوفہ میں سارے بے نمازی تھے؟ نہیں۔ کوفہ میں سارے روزہ کھانے والے تھے؟ نہیں۔ مدینہ میں سارے روزہ کھانے والے تھے؟ نہیں۔ پھر مسئلہ، لیکن دنیا دار تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا مدینہ کے اندر، یزید کا باپ آیا ایک سفر پہ مدینہ کے اندر، اس نے ایک تقریر کی، اس تقریر کے اندر اس نے یہ کہا کہ اگر میرے نزدیک یزید سے بہتر کوئی مسلمانوں میں ہوتا تو اس کو میں چن لیتا، اس کو میں یہ حکومت دے دیتا۔ وہاں پہ امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہو، حضرت نے فرمایا اے فلاں دیکھو، تم جس کے حوالے امت کر رہے ہو نا، یہ بڑا مہم ہے، سمجھے اس کو، تم جس کے حوالے امت کر رہے ہو نا، اس کو تو چند روپے بھی کوئی نہ دے تھوڑی دیر کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شارب الخمر ہے، نشئی کو کوئی امانت نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیں جس کا دوست بھی نشئی ہو، قریبی ترین دوست بھی، وہ بھی اگر رقم دے گا یا کوئی چیز دے گا کسی اور کو دے گا، نشئی کو نہیں دے گا، کیونکہ نشئی کو ہوش نہیں ہے، وہ امانت کا پاسدار نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا او فلاں، جس کو تو اعلان کر رہا ہے اس کو تو کوئی 10 روپے بھی نہ دے، اور پوری امت کو اس کے حوالے کر رہا ہے۔ حضرت نے پھر مدینے والوں کو خطاب کیا، مدینے والوں کو، کیونکہ اصل تو وہ ہے نا، پبلک۔ پبلک کیا کر رہی ہے؟ پبلک کس کی سن رہی ہے؟ پبلک کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ عوام کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو تمہیں رسول اللہ ہے مدینہ والو، تم بھول گئے ہو، تمہیں رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں کو ممبر پہ نہیں آنے دینا، نام لیا حضرت نے، اور اگر آئیں تو پھر یہ بھی بتایا تھا کرنا کیا ہے۔ فرمایا تم نے فرمان پیغمبر کو جھٹلایا ہے، فرمان پیغمبر کو۔ آپ دیکھیں نا یہ کتنا مہم ہے، ادھر سے ہماری قوم کے لیے ایک پیغام ہے بڑا مہم۔ یہ مدینہ میں حضرت کا خطاب ہے،
ہم ادھر تو بڑے پابند ہیں کہ ممبر پہ کون وارث ہے کون نہیں، آج ممبر پہ ہم ہر کسی کو لے آتے ہیں. یعنی اس قانون کو ہم کیوں توڑ رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک ممبر پہ وہ آئے جو ممبر حسین ابن علی کا قابل ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پہ آ کے حکم بیان کر سکتا ہو، وہ حضرت کا وارث ہے. تو حضرت نے وہاں پہ ایک قانون دیا. حضرت نے فرمایا دیکھو تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی ہے، اب عذاب آئے گا، اب عذاب سے نہیں بچ سکتے تم. پیغمبر کی نافرمانی کا نتیجہ عذاب ہے. کن کو کہہ رہے ہیں؟ مدینہ والوں کو. مدینے دیاں ہواواں، مدینے کی ہواؤں سے کچھ نہیں ہوتا. مدینے کی ہوا تمہیں نہیں بچا سکتی اگر حسین کے نافرمان ہو. مکہ کی ہوا تمہیں نہیں بچا سکتی. مکہ میں کون کون نہیں بیٹھا؟ مکہ کس کے سائے میں جانا ہے، مدینہ کس کے سائے میں جا کے زیارت کرنی ہے، یہ مہم ہے. حضرت نے فرمایا اب عذاب آئے گا اور تم عذاب سے نہیں بچ سکتے. کیا عذاب آئے گا؟ حضرت نے فرمایا اب یزید تمہارا حاکم بنے گا. یہ عذاب ہے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے. کس چیز کا نتیجہ؟ نافرمانی کا نتیجہ. اسی وجہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں اپنی وصیت کے اندر، امیر المومنین فرماتے ہیں نماز پڑھو. یہ پوری وصیت ہے امیر المومنین کی. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز کو پڑھو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں قرآن کو پڑھو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا. کئی جگہ پہ حضرت نے فرمایا میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں جس معاشرے میں اے مسلمانوں میری وصیت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، کبھی بھی برائیوں سے روکنے والا سلسلہ نہ روکنا. اگر یہ رک گیا اس کا نتیجہ آپ دیکھیں. امام المتقین، دنیا کا کوئی فلسفی، دنیا کا کوئی مفکر یہ بات نہیں کر سکتا. بڑے بڑے لائق لوگ دنیا میں گزرے، یہ بات صرف وہ پڑھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے جس کو علم اللہ کی طرف سے ملا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑو گے، نتیجہ یہ ہوگا بدترین لوگ، شرارکم، معاشرے کے بدترین لوگ تمہارے حاکم بنیں گے. آپ اندازہ لگیں کام کیا ہے. یہ اس کو سمجھیں یہ کیسے ہوتا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں آسان سی. مثلا ایک شخص نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے اندر یہ آیا باپ نے اس کو کوئی بات کہی، ماں نے اس کو کوئی حکم دیا، حدیث میں کہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، یہ غصے سے ماں کو دیکھتا ہے یا باپ کو دیکھتا ہے. 40 دن تک آئندہ آنے والی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوگی. سوچنے والی بات، ادھر ماں کا مسئلہ ادھر نماز، کیا تعلق ہے؟ اللہ کے سسٹم کو سمجھیں، اللہ کے قانونوں کو سمجھیں. اگر چھوٹی چھوٹی برائیاں معاشرے میں روکنا ختم ہو جائیں پھر بڑی بڑی برائیاں ہوتی ہیں، پھر بڑھتی ہیں. یزید ایک منٹ میں اوپر نہیں آیا. پہلے قوم بگڑی 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 بگڑی، سوئی رہی سوئی رہی سوئی رہی. اس سونے کا، مسلسل سونے کا نتیجہ امام کی نافرمانیوں کا نتیجہ، مسلسل رسول اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ یزید ہے. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب ہے، اہل بیت کا مکتب ہے. تو آپ دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں. مدینہ والے اب کیا، جب امام کا فرمان نہیں مانیں گے تو چاہے مدینے والے. استاد مصباح یزدی بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ کوفی بدنام بہت ہوئے ہیں،
کوفی بہت بدنام. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کوفیوں نے بے وفائی کی, اس وجہ سے زیادہ بدنام ہوئے. فرماتے ہیں ورنہ مدینہ والے کوئی اچھے تو نہیں تھے, یا مکہ والے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اچھے تو نہیں تھے, یا بصرہ میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی اچھے تو نہیں تھے. مطلب کوفی سارے برے اور وہ سارے اچھے نہیں. فرماتے ہیں بلکہ کوفی ایک لحاظ سے بہتر تھے. کس لحاظ سے؟ کہ کوئی بھی امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن کوفی کہہ رہے تھے آ جائیں, ہمارے پاس آ جائیں. خود یہ بلانا, یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا ان کا, یہ کوفیوں کا اچھا نقطہ. لیکن اس لحاظ سے ان سے بہتر تھے, مدینہ والوں سے بھی بہتر تھے, مکہ والوں سے بھی بہتر تھے, بصرہ والوں سے بھی بہتر تھے. لیکن کوفی مار کہاں سے کھا گئے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں ایک آسان سی مثال, ایک باپ کے 5 بچے, آپ دیکھیں بہت سارے والدین ہوتے ہیں ان کو بعض 2 بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے, یہ اتفاق ہوتا ہے. بعض بچے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں, یا ان کے اندر ان کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں. البتہ فرق رکھنا نہیں چاہیے. ایک شخص پیغمبر گرامی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس 2 بچے تھے, اس نے ایک کو بوسہ دیا, دوسرے کو چھوڑ دیا. حضرت نے فرمایا ظلم کیا ہے تو نے, ظلم کیا ہے. کہتا ہے کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جب اس کو بوسہ دیا ہے نا تو پھر اس کو بھی دو. تو دنیا میں عموماً جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عام ہماری روٹین مثال, ایک بچہ جس سے بہت والدین کو امید ہوتی ہے, بہت, اور وہ کہتا بھی ہے کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں سارے معاملات سنبھال لوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں. آج کل یہی چل رہا ہے نا, زیادہ مسائل یہی چل رہے ہیں, میں سارے معاملات سنبھال لوں گا. والدین بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرے اتنی پرواہ نہیں کرتے, یہ ہے ذرا ہماری پرواہ کرنے والا. لیکن جب موقع آتا ہے تو دوسرے پھر بھی کچھ نظر آتے ہیں اور یہ بالکل غائب. اب آپ دیکھیں طبیعت ہوگی انسان کی, والدین کو جتنی اس سے نفرت ہو جائے گی اتنی ان دوسروں سے نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہہ کے عہد شکنی کی ہے, بے وفائی کی ہے اس نے, اس پہ دکھ ہوگا. کوفیوں کے ساتھ کچھ اس طرح ہوا. کوفیوں نے اپنی طرف سے بلایا, استقامت نہیں دکھائی, موقع پہ آ کے بزدل ہو گئے, ڈر گئے. اس وجہ سے آپ دیکھیں اب یہاں پہ, ورنہ مدینے والے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کے مدینہ والے دیندار تھے. اس وقت کے مدینہ والے اگر دیندار ہوتے امام حسین علیہ السلام کو وہاں سے تنہا نہ جانے دیتے. مکہ والے بھی ایسے تھے, حاجی حاج کر رہے تھے, مخ دین نہیں سمجھتے تھے. مخ دین, مخ دین کی رمز, کوٹ, دین کی روح, دین کی روح امامت و ولایت ہے. اسی وجہ سے پیغمبر کی یہ حدیث بچے بچے کو یاد تھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے جائے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اس کی وجہ میں نے اس وجہ سے یہ ترجمہ کیا ہے کیونکہ علماء سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو کہا گیا جاہلیت کی موت مرے گا, تو وہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر آیا ہے جاہلیت سے مراد یعنی رسول اللہ سے پہلے جو لوگ تھے, جیسے کلمہ پڑھا ہی نہیں. یہ بچے بچے کو یہ حدیث یاد تھی, اصحاب کے بیٹوں کو یاد تھی یہ حدیث, اس کے تاریخی شواہد موجود ہیں. تو مدینہ والے تو کیا مشکل تھی, مدینہ والوں کی, مکہ والوں کی, ان سب کی, یہ دیندار تھے
خالص دیندار نہیں، اخلاص نہیں. اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا، اللہ کی بندگی کرو اخلاص سے، خالص ہو کر، مکس نہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر، 50-50 والا اینڈ میں ذلیل ہوتا ہے. عمر سعد کیا تھا؟ 50-50، نہ ماروں حکومت بھی مل جائے، یہی تھا عمر سعد. آخری وقت تک رہا بالآخر اس کو قتل کرنا ہی پڑا. 50-50 والا آخر میں رہتا ہے. اس وجہ سے دین نے یہ حکم دیا ہے کہ دین خالص ہے، دین خالص ہے، تم بھی خالص ہی رہو. اللہ کو خالص دین پسند ہے، اللہ کو ملاوٹ والا دین پسند نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر یہ آیتیں جو ہیں یہ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے خطبے میں پڑھی. یؤمنون ببعض یکفرون ببعض اولئک هم الکافرون حقا. قرآن پڑھ رہا ہوں، بعض چیزوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، یہ ہی حقیقی کافر ہے. کیا مطلب بعض کو مانتے ہیں بعض کو؟ پسند من پسند پہ دین. تجارت کی بات ہاں یہ دین کی ٹھیک ہے، طلاق والا مسئلہ ہاں یہ زبردست، جو شیعہ نے بتایا نا یہ زبردست ہے طلاق والا مسئلہ. بہت سارے مذاہب کو شیعہ کی طلاق والا مسئلہ بہت پسند ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. میرے بھائی تمہیں صرف شیعہ کی طلاق والا مسئلہ پسند ہے، کبھی شیعہ کی ولایت والا نظریہ بھی پڑھو، امامت بھی پڑھو، حاکمیت بھی پڑھو، اور پھر خود شیعہ میں آ جائیں ان کو بھی اسی طرح بہت ساری چیزیں من پسند کی. جہاں پہ مرجعیت کی بات ہے بھائی مسئلہ فقیہ سے پوچھو، مجتہد سے پوچھو، جس نے 40 سال حدیث پڑھی ہے اس سے پوچھو. نہیں جی میرا موڈ نہیں ہے. بھائی تمہارا موڈ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تم اپنے موڈ کی حیثیت بتاؤ. تمہارا موڈ یہ ہے یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض اولئک هم الکافرون حقا. یہ موڈ کا نتیجہ ہے، موڈ والے لوگوں کا یہ نتیجہ. امام حسین علیہ السلام نے آپ عاشورہ کے خطبے پڑھ لیں، یہی آیتیں کیوں پڑھی؟ ایک اور آیت حضرت نے پڑھی وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اس کو حضرت نے ایک جملے میں خطبہ عاشور میں پڑھا، اپنا آخری خطبہ جو دیا، فرمایا تم وہ جنہوں نے قرآن کو وجعلنا القرآن عظیم، یہ قرآن کا لفظ ہے عظیم، عین ضاد یا نون، تم نے قرآن کو عظیم کیا ہے. یہ بات ان کو سمجھا رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، کہ تم نے قرآن کو عظیم کیا. عظیم کس کو کہتے ہیں عربی کے اندر؟ عظیم کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. تمہیں دین کی نماز اچھی لگی تم نے لے لی، روزہ پسند نہیں آیا چھوڑ دیا، زکوٰۃ پسند نہیں آئی چھوڑ دی، کپڑوں والا مسئلہ پسند آیا کہ عید والے دن اچھے کپڑے پہننے چاہیے وہ لے لیا. حضرت فرماتے ہیں دیکھو اگر دین نے نماز کا بتایا ہے نا تو یہ بھی بتایا ہے کیسا امام ہونا چاہیے، تمہارا حاکم کیسا ہونا چاہیے، تمہارا سرپرست کیسا ہونا چاہیے. دین ہو. اب دیکھیں ہمارے عموماً کیا کہا جاتا ہے، ہمارے عموماً شروع سے ایک روش جو تبلیغ کی چلتی ہے، او فلاں تیری داڑھی نہیں ہے. مجلس کے دوران بعض کہہ دیتے ہیں، سامنے اگر کوئی بغیر داڑھی کے بیٹھا ہو، کئی بزرگوں کو میں نے مجلس سنتے پڑھتے ہوئے دیکھا وہ جھڑکتے تھے اور داڑھی منڈے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو تھے حضرت ہوں گے اس میں بھی داڑھی منڈے، لیکن حضرت نے کسی کو یہ نہیں کہا فلاں فلاں داڑھی منڈو، کیونکہ اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا تم قرآن کو عظیم کرنے والے ہو، ایک ناقصاً لعہد، اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہو.
اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد رسول اللہ کا عہد ہے. جب رسول اللہ فرما کے گئے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، پھر مانو. الحسن والحسین امامان، تمہارے امام ہیں، مانو. رسول اللہ امام حسن اور امام حسین کو بنا کے گئے اور تم عبید اللہ کو بنا رہے ہو. یہ عہد شکنی ہے، یہ بے دینی ہے. کس کو چن رہے ہو؟ اپنا سرپرست. اس وجہ سے حدیث کے اندر معصوم بڑی گہری حدیث ہے. معصوم فرماتے ہیں، معتبر حدیث ہے یہ، معصوم فرماتے ہیں ایک قوم اگر گناہ بھی کرتی ہو لیکن رہبر ان کا صحیح ہو، ولی ان کا ٹھیک ہو، اللہ ان کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنا شروع کر دینا. مطلب یہ کہ جس قوم کا صحیح سرپرست ہو وہ بالآخر وہ ولی ان کو لے جاتا ہے. لیکن انسان جب ولی ہی غلط چن لے، اپنے رہنما ہی غلط چن لے، اور ایک قوم نیک ہو، تہجد پڑھنے والی ہو، متقی ہو، لیکن رہبر اور ولی غلط چن لیں، اللہ ان سے چشم پوشی نہیں کر. اللہ حق رکھتا ہے ان کو جہنم میں ڈالے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہر زمانے میں ولی بنائے. آپ اندازہ لگائیں، لوگوں کو تو آج ولایت فقیہ نہیں سمجھ آ رہی نا. آج ولایت فقیہ نہیں سمجھ آ رہی. آج فرق نہیں نظر آ رہا لوگوں کو رہبر میں اور محمد بن سلمان میں، رہبر میں اور جو ادھر ٹوٹ ہیں ان میں فرق نہیں نظر آ رہا. تو میں پوچھتا ہوں اس زمانے میں کیا تھا مسلمانوں کو جہاں پہ حسین ابن علی میں اور عبید اللہ میں فرق نہیں نظر آ رہا تھا؟ آپ ادھر سے اندازہ لگائیں، وقت کم ہے، آپ ادھر سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کی بندگی الناس عبید الدنیا ودین لائق، دین زبانی ہے، نماز زبانی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، فارسی میں شعر ہے، اس کی طرف توجہ کریں. اس کی میں نے تھوڑی سی تشریح کرنی ہے، وہ بات امام حسین کی بات سمجھ میں آئے گی. ما سوی اللہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں ما سوی اللہ مسلمان را بندے نیست. اللہ کے علاوہ مسلمان کسی کا بندہ نہیں بنتا. ما سوی اللہ مسلمان را بندے نیست. پیش فرعون مسلمان بندے نیست. کسی بھی فرعون کے سامنے مسلمان جھکتا نہیں ہے. کسی بھی فرعون، جب فرعون کے سامنے جھک گئے تو ما سوا ہو گیا. فرعون کے سامنے جھکتے ساتھ اللہ سے نکل گئے، اللہ کی عبودیت سے نکل گئے. جو عبید اللہ کو قبول کرتا جائے گا وہ اللہ کی ولایت سے نکل جائے گا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر منکم کو ڈھونڈو، کن کا امر ہے تمہارے اوپر، ان کے علاوہ کسی کا امر تم نہیں لے سکتے. کسی کا امر، کسی کا قانون نہیں لے سکتے. آج آپ دیکھیں اسلامی معاشروں کے اندر، اسلامی معاشرے جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسلامی معاشرے، یہ قرآن اور اطرت سے قانون لیتے ہیں. یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا داری ہے. دنیا کو اہمیت دینا، اللہ کے قانونوں سے ہٹ کے بندوں کے قانونوں کو اہمیت دینا، بندوں کے نظاموں کو اہمیت دینا، یہ انسان کو دنیا دار بناتا ہے. جس کی میں آسان سے آپ کو مثال دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے کہ دنیا دار کون ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک فقیر تھا تو وہ ایک عالم کے پاس آیا.
ایک فقیر ایک عالم کے پاس ہے، تو اس نے اس عالم سے کہا کہ بھائی تم دنیا کے چکروں میں، یہ سارا کچھ چھوڑو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ دیکھو میں دنیا دار نہیں ہوں، میں دیندار ہوں۔ اس نے کہا چلو چلتے، چل پڑے۔ رستے میں وہ فقیر کہتا ہے کہ میرا کاسا میں بھول گیا ہوں، کاسا جس سے مانگتا ہوں، جس میں مجھے لوگ روٹی ڈال کے دیتے ہیں، وہ میں بھول گیا ہوں، وہ مجھے گھر سے میں نے اٹھانا ہے۔ اس عالم نے کہا بزرگوں میں نے گھر چھوڑ دیے، آپ کے کہنے پہ، آپ کہہ رہے ہو گھر ہے، ساری چیزیں ہیں، دنیا کے چکروں میں، آپ کو اپنے کاسے کی پڑی۔ کہتا ہے نہیں میں کاسے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس عالم نے کہا پھر میں دنیا دار نہیں ہوں، آپ دنیا دار ہیں، آپ ایک کاسے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ واپس تعلق، دنیا سے میرا تعلق کیا ہے؟ آج آپ سوسائٹی میں دیکھیں، آپ ذرا جائزہ لیں اپنی سوسائٹی کا، لوگوں کو اللہ نے اولادیں دی ہیں، بچے دی ہیں۔ آپ خود دیکھیں، ایک بڑی تعداد دنیا میں جو نظر آ رہا ہے، بچوں کو ایک انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں، بس ایک انویسٹمنٹ۔ قرآن کا نام لو، پڑھانے کے لیے تیار نہیں، دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں، ادب سکھانے کے لیے تیار نہیں، صرف کیا یہ پڑھے گا اتنا، یہ مجھے اتنی انکم لے کے دے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا، میرے بڑھاپے کا رازق۔ یہ تصور ہے ایک بڑی تعداد میں۔ اولاد اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو کس لیے یوز کر رہا ہے؟ بہت سارے مقدس لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک کسی مولانا نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو تیار کیا کہ آپ عالم دین طالب علم بنو مدرسے کے، تو اس نے اپنے والد سے پوچھا، اس والد نے کہا بیٹا جتنا خرچہ میں نے تجھ پہ کیا ہے نا وہ واپس کر دے، پھر جاؤ پڑھو۔ اولاد کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا دار ہے، اولاد ہے اس کی، اس کو رازق بنا رہا ہے، اس کو رازق بنانا ہی شرک ہے۔ اس اولاد کو، اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد والدین کی برے حالات میں گزر رہے ہیں، برے حالات سے، اور شکایت رکھتے ہیں اتنا خرچہ کیا بچوں کے اوپر، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ بھائی مقصد آپ کا، اللہ آپ کو سبق سکھا رہا ہے کہ مجھے رازق چھوڑ کر ان کو رازق بنایا، چل اب لے لیں ان سے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، کس مقصد کے لیے اس کو رکھنا ہے؟ اگر اس کا دنیا مقصد ہے، تعلق ان سے یہ ہے ان سے جو مفادات میں لے لوں، تو میرے بھائی یہ دنیا داری ہے۔ فرض کریں کوئی مسجد کا متولی ہے، مسجد چلا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ امام بارگاہ چلا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ واہ واہ ہو جائے، یہ دنیا دار ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ایک مجلس ہو رہی تھی، تو پڑھنے والا بھی مولانا تھا، یعنی پڑھا لکھا انسان تھا، آگے جو سننے والے تھے ان میں بھی ایک عالم تھے، ایک علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجلس ایک ترہیم تھی۔ مجلس جو ہی ختم ہوئی تو وہ جو سامنے عالم بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بانی کو کہا بھائی مجلس قبول نہیں ہوئی، مجلس دوبارہ کروا۔ کہا وجہ؟ کہا اس نے بیچ میں کئی جھوٹ بولے ہیں، کوئی معتبر بات اس نے بیچ میں نہیں کی، اس وجہ سے یہ مجلس اللہ تک نہیں پہنچی، یہ اہل بیت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ جھوٹے پہ تو اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پہ رحمت کدھر سے ہوگی؟ تو وہ بانی پریشان ہوگا۔ مجھے بتائیں ایک بڑی تعداد کو اگر مجھے پتا ہو کہ اس نے جھوٹ ہی پڑھنا ہے پھر بھی میں پڑھوا رہا ہوں، یہ دنیا داری ہے۔ مطلب دین کا کام بھی بیچ میں اپنی خواہش میں نے ڈالی، اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں لوگوں کو پتا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط بات کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مکتب عاشورہ سے آشنا نہیں ہے۔ لوگ آپ کو کتنے ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائی لوگ سننے اس کو آتے ہیں، یعنی تمہارے نزدیک لوگ میں آ رہے ہیں، مکتب اہل بیت نہیں، اللہ نہیں، رسول اللہ نہیں، امام حسین نہیں۔ اب مولانا صاحب یہ باتیں نہ کیا کریں،
ایسی باتیں نہ کیا کہ لوگ یہی کہتے ہیں مولانا صاحب ایسی باتیں نہ کریں، یہ کوئی معیار تھوڑی، یہی معیار ہے میرے بھائی، یہی معیار ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ پڑھ رہا ہے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے یہ غلط پڑھ رہا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے یہ شرک بول رہا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹی احادیث منسوب کر رہا ہے اہل بیت کی طرف، اور آپ اس کو سمجھا بھی رہے ہو، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں یہ دنیا دار ہے، دیندار نہیں ہے۔ دیندار بننا آسان بھی نہیں۔ حماسہ حسینی میں شہید مطہری فرماتے ہیں، ایک مولانا تھے، حماسہ حسینی کتاب میں یہ واقعہ انہوں نے نقل کی کہ ایران میں ایک مولانا تھے، تو وہ ہر خطیب کو جو بھی آتا تھا تو اس کو ڈانٹتے تھے، تو نے یہ حدیث غلط پڑھی ہے، یہاں سے جو ذاکر آتا تھا اس کو بھی ڈانٹتے تھے۔ تو ایک دن ان کے گھر میں مجلس ہو گئی، ایک دن مولانا نے گھر میں مجلس کروائی، تو مولانا نے اس کو جو خطیب ذاکر آیا اس کو کہا کہ جھوٹ نہیں پڑھنا۔ ذاکر نے کہا بالکل جی، پورے علاقے کو پتہ ہے، آپ تو کسی کو کہیں نہیں پڑھنے دیتے، تو میں نے آپ کے گھر میں تھوڑا پڑھنا ہے، میں جھوٹ نہیں پڑھوں گا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں مجلس شروع ہوئی، مسائب پہ آیا خطیب ذاکر، لوگ رو نہیں رہے تھے۔ لازم بات ہے لوگ ان مسائب پہ روتے ہیں جو رواج رسمی چل رہے ہوتے ہیں، تو لوگ رو نہیں رہے تھے۔ وہ مولانا پریشان ہو گیا، بھئی لوگ رو نہیں رہے، جب روئیں گے نہیں تو فوراً نکلتے ہوئے کہیں گے مجلس قبولی علی نہیں ہے، اس سے پہلے کہ لوگ مجھ پہ فتویٰ لگائیں، جلدی سے وہ آہستہ سا ذاکر کو کہتا ہے بھائی تھوڑا جا وہ سب والا زہر وچ پال ہے، تھوڑا سا وہ ملا لو، وہ والا ملا لو۔ فرماتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں دیندار کتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ سمجھیں 72، یہ چھوٹی چھوٹی آج ہماری چیزیں ہم پھنس گئے ہیں، ہم سب پھنس گئے ہیں، مولانا زیادہ پھنس گئے ہیں۔ ایک مجلس میں ایک اہل سنت کے خطیب پڑھ رہے تھے، انہوں نے بہت مسائب پڑھا اس میں، تو وہاں پہ وہ جو ان کو لے کے جاتے ہیں ادھر ادھر ہر شہر میں، وہ کہتے ہیں بھائی یقین کریں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، یہ علاقہ دیکھتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، کبھی انہوں نے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس طرح مسائب پڑھے ہوں۔ انہوں نے دیکھا یہاں پہ شیعہ 15 20 50 بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مسائب سنا دی، ایک اور جگہ پہ جائیں گے وہاں خلاف پڑھ دیں گے، یہی چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں، تحقیق کر لیں۔ مذہبی طبقہ اس ٹائم دنیا داری کی شدت میں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو فرماتے تھے، علماء کو فرماتے تھے مجھے آج کل حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ علماء کی یہ حالت ہو رہی ہے دنیا کے بارے میں، دنیا کے چکروں میں اتنے ہیں، جس طرح مجنو آخری سانسوں میں بھی کہہ رہا تھا لیلی لیلی لیلی۔ فرماتے ہیں آج کل علماء کی یہی کنڈیشن ہے، آخری سانسوں میں بھی دنیا 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 دنیا۔ علماء کی یہ کنڈیشن ہو جہاں پہ، تو وہاں پہ یہاں سے آپ سمجھیں اس زمانے میں دنیا دار جو کوئی طبقہ بھی دنیا دار ہو وہ کربلا میں نہیں پہنچ سکتا، وہ کربلا ہی نہیں بن سکتا، چاہے کسی بھی جہت سے پھنسا ہوا ہو۔ اس وجہ سے یہ زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں، خواہشات کی زنجیریں، اس کو کہتے ہیں حریت، آزاد مرد۔ یہ کربلا کی تہذیب ہے، آزاد مرد بنو کربلا پہنچ جاؤ گے، کرامت تمہاری ہے، عزت تمہاری ہے۔ عزت کتنی توقیں تھی لوگوں کی گردنوں میں، حضرت نے فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، مجبور کر رہا ہے یہ مجھے، بین سلت و ذلہ، یہ کہتے ہیں یہ دو راہیں ہیں حسین، یہ دو راہیں ہیں، اور مجھے مجبور کر رہا ہے اس راہ پہ جس پہ سب چل رہے ہیں، کیونکہ سب اس پہ ہیں، تو مجھے کہتا ہے تم بھی اس پہ آؤ، ہے ہاتھ من الذلہ، میں ذلت کی راہ پہ نہیں چل سکتا۔ ہے ہاتھ من الذلہ، 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 ہے ہاتھ من الذلہ۔ ایسے دو سلامتی علماء اکرام بلند صلوات۔ آپ دیکھیں عملی نمونہ، آپ دیکھیں امیر المومنین
آزاد مردوں کی سب سے بڑی علامت، جو کی روٹی کھا رہے ہیں 3 اقلیم زمین کے حاکم، جو کی روٹی کھا رہے ہیں، شہد آتا ہے نہیں کھاتے، اچھی خوراکیں آتی ہیں نہیں کھاتے، پوری رعیت کھاتی ہے۔ آزاد مرد یہ دیکھے نا، نفس کے غلام 70,000 کا ناشتہ کرنے والے، 70,000 کا جن کے ہاں ناشتہ ہو، ان کی رعیت آپ دیکھیں ایک روٹی کے لیے سسکیاں لے رہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا بہت سارے مسلمان ممالک میں، پاکستان میں آپ تحقیق کریں، ایک بڑی تعداد جن کا ناشتہ جو طاقت رکھتے ہیں، ناشتہ 80 ہزار روپے کا، ان کی لسٹ بنائیں، ان کی عیاشیوں کی حساب نہیں ہو سکتا، اور لوگ بنیادی چیزوں سے محروم۔ تو ان کے لیے عوام کے لیے کون سا سبق ہونا چاہیے، کیسے رہنما؟ رہبر دیکھو امیر المومنین، اور آج آپ دیکھیں ان کی مثال، آپ دیکھتے ہیں یہ ویڈیوز کتنی آئی ہوتی ہیں، یہ رہبر معظم، پوری دنیا جو رہبر معظم کے انقلاب کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے، مجھے بتائیں انقلاب کے پاس کیا ہے؟ انقلاب کے پاس صرف ایک چیز ہے، کردار علی انہوں نے لے لیا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں رہبر کے، آپ کئی دفعہ ویڈیوز آئی ہوتی ہے، جوتا ایک جگہ پہ رہبر کا جوتا انہوں نے دکھایا، جوتا پھٹا ہوا ہے۔ یہ لوگ امت کو نجات دے سکتے ہیں، یہ لوگ، یہ اور مرد، غلام نہیں۔ غلام روز بروز پست کریں گے قوم کو، روز بروز۔ کربلا احرار کی جگہ ہے، بندگان خدا کی جگہ ہے، اللہ کے بندوں کی جگہ ہے۔ شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے جب سب کو کہا تم نے شہید ہو جانا ہے، شب عاشور کا آپ تصور کریں، سب کو جب کہا اے میرے اصحاب سنو، کل سب نے شہید ہونا ہے، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، اور سب نے خوش ہو کے سنا۔ کہتے ہیں ایک نوجوان آخر میں بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں یا عمے، اے چاچا جان، کیا میں بھی ان میں سے ہوں جو شہداء میں ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا میرے ایک سوال کا جواب دو، اے قاسم ایک سوال کا جواب دو۔ دیکھیں یہ عاشقانہ تربیت ہوئی تھی، اللہ کے عاشق۔ کیف الموت عندک، اے قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ موت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ سوال کیوں کیا امام نے؟ یہ دنیا کو بتا رہے تھے دیکھو جو ہمارے تربیت شدہ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ہماری نسل ایسی ہے، دیکھو مجتبیٰ کا بیٹا کیسا ہے، اپنے باپ کے کردار کا گواہ ہے۔ فرمایا اے چاچا جان، احلی من العسل، شہد سے میٹھی ہے شہادت۔ حضرت نے فرمایا ہاں تم شہید ہوگے، لیکن ایک بڑی مصیبت کے بعد۔ اور وہاں پہ ایک اور جملہ بھی ہے، اس کی طرف میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا تم بھی شہید ہوگے اور تم سے چھوٹا اصغر بھی شہید ہوگا۔ جب حضرت قاسم آئے اجازت لینے کے لیے مقتل میں جانے کے لیے، مقتل کے جملے ہر ایک کو روکتے تھے مختلف لحاظ سے۔ حضرت عباس کو روکا، تم قمر بنی ہاشم ہو، علی کی نشانی، بابا علی کی نشانی۔ آپ دیکھیں ہر کسی کی ایک نشانی تھی پنجتن پاک میں سے، ہر کسی کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی نشانی تھی، حضرت علی علیہ السلام کی بھی نشانی تھی، رسول اللہ کی بھی نشانی تھی۔ رسول اللہ کی نشانی علی اکبر تھے، امام مجتبیٰ علیہ السلام کی نشانی قاسم تھے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تمہارے بابا حسن مجتبیٰ کی شہادت ہمارے لیے کافی ہے۔
جب بھائی حسن کا وقت قریب آیا نا، میں نے چند جملے آج امام حسن مجتبیٰ کے بھی پڑھنے. جب امام مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور حضرت کے جگر کے ٹکڑے نکلنا شروع ہوئے تو حضرت نے صدا دی، کہا کہ میرے بھیا حسین کو بلاؤ. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام پاس بیٹھے تھے. سخت ترین منظر تھے کہ وقت کا امام اور بھائی جس پہ جان فدا کرتے تھے، ان کے جگر کے ٹکڑے جب دیکھے نا تڑپ گئے، گریہ کیا، مقتل کے جملے ہیں، رونا شروع کیا. کہتے ہیں ادھر امام حسین نے رونا شروع کیا، امام حسین علیہ السلام نے، ادھر امام حسن علیہ السلام نے رونا شروع کیا. جب امام مجتبیٰ نے رونا شروع کیا نا، امام حسین فرماتے ہیں بھیا آپ رو کیوں رہے ہو اس طرح؟ فرماتے ہیں اے حسین لا یومک کا یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جو تجھ پہ گزرے گی نا وہ کسی پہ نہیں گزرے گی. جو ظلم تجھ پہ ہوگا وہ کسی پہ نہیں ہوگا. یہ نشانی. اور پھر یہاں تک بات نہیں تھی، حضرت نے فرمایا اے میرے بھیا کل جب میرا جنازہ اٹھاؤ نا تو کچھ لوگ لڑنے کی کوشش کریں گے، میں حکم دیتا ہوں اے حسین لڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں جب حضرت کے جنازے کو اٹھا کے لایا گیا نا، مسلمانوں نے روکنا شروع کیا. کوئی ایک ظلم تو نہیں ہوا مسلمانوں نے کیا، جنازے کو روکا، کہا رسول اللہ کے پاس دفن نہیں ہونے دیں گے. کہتے ہیں امام حسین آگے بڑھے، حضرت کو غصہ آیا، حضرت عباس آگے بڑھے، لیکن امام حسین نے کہا اگر بھیا نے وصیت نہ کی ہوتی تمہیں میں بتاتا کہ حسن مجتبیٰ نے کہاں دفن ہونا. کہتے ہیں تیر برسنا شروع ہوئے. آج تک دنیا میں جنازے گھر سے نکلتے ہوئے تو دیکھے گئے لیکن واپس آتے ہوئے نہیں دیکھے گئے. یہ واحد جنازہ تھا جو واپس آیا تو تیروں سے بھرا ہوا تھا. اس امام کی نشانی کو اب جب دیکھا نا امام نے، مقتل کے جملے ہیں، پہلے اجازت نہیں دی، کہا نہ جاؤ قاسم، نہ جاؤ قاسم. کہتے ہیں حضرت قاسم نے جب اصرار کیا، مقتل کے جملے ہیں، کبھی پاؤں کو پکڑ کے چومتے تھے، کبھی ہاتھوں کو پکڑ کے چومتے تھے، کبھی چہرے کو پکڑ کے چومتے تھے. اے چاچا مجھے جانے دو، اے چاچا مجھے جانے دو، دیکھو سب جا رہے ہیں، میں رہ نہ جاؤں، میرے بابا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے جد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور کہتے ہیں جب یہ اصرار دیکھا نا، اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کو اپنے سینے سے لگا لیا. مقتل کے جملے ہیں، دونوں اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، غوشیا الیہما، دونوں زمین پہ گر گئے، روتے روتے گر گئے. اب کہتے ہیں حضرت نے خود تیار کرنا شروع کیا. کس طرح تیار کیا؟ کہتے ہیں اب جب سر پہ وہ جو لشکر میں جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے، جنگجو، ان کے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنائی جاتی تھی. حضرت نے جب لوہے کی ٹوپی پہنانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ 13 سال کا جوان ہے. امامہ پہنانا شروع کیا، اپنا امامہ پہنایا. اپنا امامہ پہنانے کے بعد سوار کیا. کہتے ہیں جب سوار کیا، جب حضرت قاسم ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو دوسری سے نکل جاتا تھا، جب دوسری میں رکھتے تھے تو پہلی سے نکل جاتا تھا. اس حالت میں حضرت نے فرمایا جاؤ میرے بیٹا تم اللہ کے حوالے ہو. کہتے ہیں حضرت جب نکلے حضرت قاسم، دشمن کے جملے، حمید بن مسلم کہتا ہے فلقۃ من القمر، چاند کا ٹکڑا خیمے سے نکلا، چاند کا ٹکڑا خیمے سے نکلا. کہا میرے پاس ایک خبیث کھڑا ہوا تھا، حمید جو اخبار نویس تھا، وہ کہتا ہے میرے پاس ایک خبیث کھڑا ہوا تھا، وہ دیکھ کے کہتا ہے اس کو تو میں گراؤں گا. جب اس نے یہ بات کی نا تو میں نے اس کو کہا او بدترین انسان، اگر مجھے کوئی تازیانے بھی مارے نا کہ ایسے نوجوان کے اوپر حملہ کرو، میں حملہ نہیں کروں گا. دیکھتے نہیں کتنا خوبصورت ہے. مجھے بتائیں جس کو دشمن کہہ رہا ہو چاند کا ٹکڑا، وہ ماں کے نزدیک کیا ہوگا؟ جس کو دشمن دیکھ کے حیران ہو اور اس کے وہ ماں کے نزدیک کیا ہوگا، وہ اپنے چچا کے نزدیک کیا ہوگا، وہ اپنے بابا کے نزدیک کیا ہوگا. کہتے ہیں اب میدان میں آئے، قاسم لڑتے رہے لڑتے رہے. کیا کہا اے لوگو ان لم تعرفونی، اگر مجھے نہیں جانتے، انا ابن الحسن، میں حسن کا بیٹا ہوں. اور حسن کون ہے؟ وہ سبط محمد المعتمد، وہ محمد کے فرزند ہیں. اے لوگو تم کس کے مقابلے میں آ گئے ہو؟ رسول کے بیٹے کے مقابلے میں آ گئے، اور تم کتنے نافرمان قوم ہو. کہتے ہیں لڑنا شروع کیا، لڑنا شروع کیا، لڑتے رہے. ایک ظالم نے وار کیا، قاسم سے سنبھالا نہ گیا، تلوار کا وار تھا، حضرت سنبھل نہ سکے. جب سنبھل نہ سکے، مقتل کے جملے ہیں. حسین ابن علی اس طرح آئے جس طرح عقاب شکار پہ آتا ہے،
اس طرح قاسم کی طرف آئے. حضرت قاسم کو سنبھالا, جب سنبھالا کہتے آگے بڑھ کے امام نے, وہ قاتل ادھر کھڑا ہوا تھا, حضرت نے وار کیا, اس کے ہاتھ کو کاٹا, اس کے ہاتھ کو کاٹنا تھا, اس نے چیخ ماری, کوفی اکٹھے ہو گئے. کہتے ہیں کوفی اکٹھے ہوئے, لڑائی ہوتی رہی. کافی دیر کے بعد دیکھا جب مٹی نیچے آئی, قاسم اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے, پاؤں رگڑ کے یہی کہہ رہے تھے, یا اماں ادرکنی, او میرے چاچا مجھے سنبھالو.